الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ الرکن السابع السجود، اب تک 6 ارکان پڑھ چکے ہیں، 7واں رکن سجدہ کرنا، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں وہیں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابع السجود لقوله تعالی واسجدوا، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم. جی شیخ. وأقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا كمه. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فيرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل أنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما. ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر إذا أمرتم میرے پاس یہاں امرتکم ہے شیخ. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى
وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. اور پڑھیں شیخ کافی ہے. بس یہ ایک لائن میں ایک اور رکن کا ذکر ہے، وہ ایک پڑھ لیں بس. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ 7واں رکن الرکن السابع السجود پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے ارکان الصلاح پڑھے ہیں اس میں سب سے پہلے القیام مع القدرہ، اس کے بعد قراءۃ الفاتحہ، اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ارکان پڑھے ہیں، سب سے پہلے ایک تو القیام مع القدرہ، دوسرا تکبیرۃ الاحرام، تیسرا قراءۃ الفاتحہ، چوتھی چیز رکوع، اور پانچویں چیز الرفع من الرکوع، چھٹی چیز الاعتدال قائما یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا. اب 7واں رکن پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنا، السجود. کل کے حلقے میں حلقہ نمبر 65 میں یہ چیز شروع کی گئی تھی، بس مکمل نہیں کر سکے تھے، اس لیے دوبارہ یہاں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. سجود یہ رکن ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واسجدوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، یہ سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر لو. یہاں پر سجدے کی بھی مکمل کیفیت کیسی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا. مکمل کیفیت اور اکمل یہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی پھر ناک زمین پر ٹیک دے، اور دونوں ہاتھوں کو، دونوں گھٹنوں کو، اور دونوں پیروں کے انگلیوں کے اطراف کے حصے کو سجدے کی جگہ میں. کیوں؟ حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ اپنے پیشانی کو رکھ دیتے، پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹیک دیتے. یہ تو ہو گئی اکمل حالت. رکوع میں بھی ایک چیز بتلائی گئی تھی کہ مجزئ، القدر المجزئ یعنی کم سے کم کتنا. ایک آدمی کو طاقت نہیں ہے پوری طرح رکوع سیدھے کھڑے ہو کر کرنے سے، یعنی کہ جیسے جھک کے کیا جائے، پورے ہاتھ گھٹنے پر ہوں اور آدمی کا سر پیٹھ سب برابر کے مستوی میں ہوں. اگر اس چیز کی قدرت نہیں ہے تو کم سے کم تھوڑا سا مائل ہو جائے، ہاتھ گھٹنے کو چھونے لگیں، تو یہ القدر المجزئ. اسی طرح یہاں پر سجدے میں بھی کہا گیا ہے وَأَقَلُّهُ وَضْعُ جُزْءٍ مِّن كُلِّ عَضْوٍ، اور اس کا اقل یہ ہے کہ آدمی ان 7 اعضاء میں سے تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے زمین پر. مثلا جو ہے ہاتھ ہے، پوری طرح ہاتھ نہیں رکھا، خالی انگلیاں بھی ٹیک دیا تو بھی چل جائے گا، ہتھیلیاں بھی ٹیک دیا آدھی تو بھی. اگر آدھی ہتھیلی بھی ٹیک دیا تو بھی اس صورت میں بھی اس کی قدر المجزئ یعنی سجدہ جس کو کم از کم یہ اطلاق کیا جائے کہ اس کا سجدہ ہو گیا، یہ آدھے یعنی تھوڑا تھوڑا جز بھی زمین پر ٹیک دے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا. امرت ان اسجد على 7 اعظم،
آپ نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. یہ دونوں ایک ہی ہڈی میں شمار ہے, چہرہ اور ناک, یعنی مطلب پیشانی اور ناک. اس کے بعد دونوں ہاتھ, پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے, اور پھر دونوں قدموں کے اطراف کا حصہ. تو یہ اقل یا القدر المجزئ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ تھوڑا تھوڑا بھی رکھ رہا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سجدے میں چلا گیا, دونوں پیر اٹھا دیا پیچھے سے, تو کیا اس کا سجدہ مکمل ہو جائے گا مشائخ؟ سجدے میں مطلب گھٹنے لگے ہوئے ہیں, پیر زمین سے, پیر کے جو کنارے انگلیوں کے اطراف کا حصہ ہے وہ زمین سے اٹھ گیا ہے, زمین کو ٹیکا نہیں ہے, تو کیا ایسے انسان کا سجدہ مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا شیخ. نہیں شیخ, نہیں ہوگا شیخ, نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ سجدے میں جو ہے 7 چیزوں کا لگنا ضروری ہے نا شیخ. ایوہ بالکل, تو 7 ہڈیاں یہ لگنا چاہیے. لیکن جو آدمی غیر مستطیع ہے اس کے لیے یہ القدر المجزئ وہی ہے جو اس کو ہو سکے. جیسے رکوع میں کہا گیا کہ تھوڑا سا بھی مائل ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیثوں میں بیان کیا کہ وَجَعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ, ایسے کہ آپ جتنا رکوع میں جھک رہے ہیں اس سے تھوڑا اور نیچے آپ سجدے میں جھک جائیں, گرچہ کہ آپ پیشانی نہیں ٹیک پائے. یہاں پر آ رہی ہے, اس کی بحث آئندہ بھی آ رہی ہے. اور یہاں پر بتلا رہے ہیں وَيُعْتَبَرُ الْمَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ, یہ زمین پر ہر عضو کا ٹیکنا یہ سجدے کے اعضاء کے لیے مقر ہے, گویا کہ ٹھکانہ. فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى نَحْوِ قُطُنٍ مَنْفُوشٍ, اگر کوئی آدمی اپنے پیشانی کو ایسی ابھی جو کاتی ہوئی روئی نہیں ہے ایسے ہی لا کے ڈال دی گئی ہے, اور اس کے اندر آپ سر رکھو تو سر اوپر نیچے ہو رہا ہے, یا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, غیر متوازن انداز میں بیٹھ رہا ہے, آپ ادھر مائل ہو رہے ہیں ادھر مائل ہو رہے ہیں, تو ایسی روئی پر سجدہ نہیں ہوگا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى نَحْوِ قُطْنٍ مَنْفُوشٍ, كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جو کہا گیا, العہن المتطائر, بس اڑتی ہوئی روئی, وَلَمْ يَنْكَبِسْ, پوری طرح جم کے بیٹھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی, اس طرح جو آدمی سجدہ کر رہا ہے. لیکن اگر بعض دیکھتے ہیں آپ سجادوں میں بھی شاید اسپنج وغیرہ کی طرح ایک چیز ڈال کے جو ہے اس کو نرم کر دیتے ہیں, تو کیا اس طرح ایک سجادے کو اگر نرم کر دیا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی مشائخ؟ وہ تو ہو جائے گی شیخ, کیونکہ وہ سیدھا ہے نا, کھڑبگڑا نہیں رہے گا. منفوش یا القطن المنفوش کہہ رہے ہیں, یہ جو روئی کا ڈھیر سمجھو ایک جگہ پڑا ہے اور اس کو آپ اس میں سر رکھ رہے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر ہو رہا ہے. جس سجادے میں اسپنج یا ہلکا اسپنج استعمال کیا گیا ہے, یہ جو مسجد کا کارپیٹ ہے وہ اپنی جگہ نرم ہے, لیکن آپ کو اندر آپ سر رکھ دیں گے تو آپ کو ایک سخت اور ٹھوس جگہ تک آپ کا سر پہنچ جائے گا برابر. یہاں آپ کا سر مائل نہیں ہو رہا ہے, ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے, یہ گرچہ کہ محسوس کرنے میں تھوڑا نرم ہے لیکن آپ کو اس کے اندر مقر مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقر کہتے ہیں برابر ٹھکانہ, مکان المستقر ملنا. یہاں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے لعدم المکان المستقر علی, جس پر اعضاء جسمانی برابر کھڑے ہو جائیں, ٹک جائیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ویسا نہیں ہو سکتا روئی میں, اس لیے کہہ رہے ہیں. اور وہ بھی کون سی روئی؟ جو منفوش یعنی متطائر, پوری طرح ابھی کھلی ہے, اس کو اچھے سے یا تو کسی ٹائٹ کپڑے میں رکھ کے اس کو
तके की शक्ल में या कुछ उसको जमा नहीं दिए, तो ऐसी सूरत में वो कहा जा रहा है कि अगर इस तरह रुई की कैफियत हो तो उस सूरत में नहीं होगी। लेकिन अगर आप सज्जादे पे नमाज पढ़ते हैं या जिस सज्जादे के अंदर स्पंज इस्तेमाल हुआ है उस पर पढ़ते हैं जो आपको मकर दे सकता है, यानी आपके आज़ा उसके ऊपर सज्जे के लिए रखे जाएं, तो आप आराम से इत्मीनान से उस पर अपना वजन डाल सकते हैं, आप इधर उधर माइल नहीं होंगे। वयसिहु सुजूदुहु अला कुम्मिही वदैलिही वयुकरहु बिला उद्रिन। अपने आस्तीन पे कोई आदमी सजदा कर ले, आस्तीन बड़े बड़े हैं, सजदा किया तो जो है आस्तीन आके सजदे की जगह में पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराह रास्त पेशानी जमीन पर या सज्जादे पे रखना चाहिए। आप वो रखने जा रहे थे, कभी आपने जो बिश्त पहनी या जो आपने और भी बड़े किस्म का जुब्बा पहना, वो आके उसका आस्तीन आके आपकी सजदे की जगह में पड़ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आदमी का जो दामन है ये भी अगर आके गिर जाए सामने, बल्कि बाज अहादीस में ये भी जिक्र किया गया है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, बाज लोग जानबूझकर अपने कपड़े के किनारे हिस्से पे सजदा करते थे। क्यों? मिन शिद्दतिल हर्र फी मकान सुजूद, पहले ही से इतनी कड़ाके की धूप और उसमें सख्त गर्मी के साथ सजदा अगर थोड़ा सा तवील हो जाए, नीचे कंकर वंकर हो, तो आदमी को थोड़ी सी मशक्कत हो जाएगी। इस एतबार से बाद सहाबा बाकायदा कपड़े पर या एक कपड़े के किनारे पर सजदा किया करते थे। उसके बाद इमाम बुखारी ने सही बुखारी में ये चीज जिक्र की, कानल कौम यसजुदून अलल इमामा वल कलंसुआ, टोपी पर भी सजदा करते। कभी टोपी आपकी पेशानी से नीचे यहाँ तक आ गई है, आप सजदा किए, टोपी ही नीचे लगी, पेशानी बराह रास्त नहीं लगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं इमाम बुखारी के, लोग इमामे पर भी सजदा करते थे और टोपी पर भी सजदा करते थे, और ऐसी हालत में भी सजदा करते थे कि दोनों हाथ पूरी तरह आस्तीन में डूबे हुए होते, रखे हुए हैं, लेकिन कभी आस्तीन इतना बड़ा हो गया या आस्तीन या जो भी चादर वगैरह ढापे हैं उसकी वजह से हाथ ही नजर नहीं आए बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी हो जाता था। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बनी अब्दुल अशहल की मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाए, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ अपने कपड़े ही में रखे हुए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ अपने कपड़े ही में रखे हुए थे। तो इस तरह अगर कपड़े से बाहर नहीं भी हाथ निकले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी चादर पूरी तरह ओढ़ा था, हाथ अंदर ही रह गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह सजदा आस्तीन पर भी किया जा सकता है, कपड़े के किनारे पर भी किया जा सकता है, चादर के शाल के किनारे में भी किया जा सकता है। वो नीचे मतलब वो सर की जगह पे आए, उसके और जमीन के दरमियान वो हाइल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजीद तफसील ये बयान कर रहे हैं इब्राहिम, कहते हैं कानू युसल्लून फिल मसातिक, मसातिक कहते हैं सियाबुल जिल्द, चमड़े के कपड़े, मस्तक की जमा मसातिक, सियाबुल जुलूद या जिल्द कह लें, चमड़े के लिबास, चमड़े के कपड़े। वल बरानिस, बुरनुस की जमा है ऐसा लिबास जिसके साथ टोपी भी हो, मुकम्मल लिबास। ये खासकर कौन से मुल्क के लोग पहनते हैं ये मशाइख? मगरिब के लोग पहनते हैं शेख। हाँ बिल्कुल जी, मगारिबा, ये लोगों का लिबास ही ऐसा है कि वो
ان کے یہ کپڑے کے ساتھ ہی وہ ان کی ٹوپی بھی رہتی ہے. تو یہ اگر اس طرح کے کوئی لباس پہن کے پڑتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ طیالسہ کہتے ہیں. طیالسہ بھی ایک طرح کی شال، جیسے شال پوشی کی جاتی ہے تو کبھی کاندھے پہ ڈالا جاتا ہے اس کو، اور اس کے اندر کبھی ایسے کپڑے، ایسا کپڑا جس کے اندر کالے کالے نشان ہوں، تو یہ طیالسہ کہلاتا ہے. ایسے لباس جس کے اندر کالے نشان ہوں، یا ایسی شال جس کے اندر کالے نشان ہوں. اب اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ وہ کپڑا جو بدن کو یا مونڈو، یہ کیا کہتے ہیں، کندھوں کو ڈھانک لے. عموماً شال ہی ایسے ڈالی جاتی ہے جو کندھوں کو ڈھانک لے یا بدن کو گھیر لے. تو اس کے بعد وَلَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ، ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھ بھی باہر نہیں نکالتے تھے، ایسا یہ بیان کر رہے ہیں. تو اتنا مکمل کپڑا اگر کوئی پہنتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اور سجدہ ایسے کپڑے پر بھی کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، اس کے بعد یہاں پر اب جو آدمی سجدہ کرنے سے عاجز آ جائے اس کے لیے کچھ بتلا رہے ہیں خاص حکم. وَمَنْ عَجَزَ بِالْجَبْهَةِ لَمْ يَلْزَمُهُ بِغَيْرِهَا، اگر کسی کو پیشانی زمین پہ رکھنا ہی رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا وزن بھاری بھرکم ہے، اب ایسے بار بار سجدے میں جانا اٹھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو کیا چہرہ رکھنا نیچے اس کو نہیں ہوتا ہے، تو کیا اس کے اوپر ہاتھ اور گھٹنے رکھنا ضروری ہوگا؟ کیا مشائخ؟ اگر کوئی انسان چہرہ یا پیشانی زمین پر رکھ کے سجدہ نہیں کر پاتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہاتھ اور گھٹنے رکھے؟ ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے سر. لم یلزمہ بغیرہا، جس کو پیشانی رکھنے میں دشواری پیش آ جائے، ایسے آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دیگر اعضاء زمین پر رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ بتلا رہے ہیں لأنہا الاصل فیہ، کیونکہ اصل سجدے میں بنیاد جس پر قائم ہے، جس کے ذریعے سے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ جبہہ ہی ہے. سجود کے اندر جبہہ ہی اصل ہے، بنیاد ہے. وغیرہا تبع لہا، اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے یا اطراف القدمین، یہ سب کے سب اس کے تابع ہیں. اگر جب اصل ہی نہیں رہے گی تو تابع وہاں پر کیوں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ کس سے مستمد ہے؟ حدیث سے، لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا ان الیدین یسجدان کما یسجد الوجہ، ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرے سے سجدہ ہوتا ہے. فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، چہرہ رکھیں گے تو نیچے آپ ہاتھ بھی رکھو. وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا، جب اٹھا لے سر کو تو پھر ہاتھ بھی اٹھا لے سجدے سے. رواہ ابو احمد و ابو داود و نسائی. وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَضْعُهُمَا بَعْدَ الْوَجْهِ بل انہما تابعان له فی السجود وغیرہما، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چہرے کے بعد رکھنا ہے، بلکہ آدمی چہرے سے پہلے ہی ہاتھ رکھے گا. تو یہ اس سے پہلے رکھنا یا اس سے بعد میں رکھنا یہ وہ بحث نہیں ہے. یہاں پر اگر چہرہ رکھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ رکھیں، چہرہ نہیں رکھ رہے ہیں مطلب پیشانی نہیں ٹیک رہے ہیں تو پھر آپ کو ہاتھ رکھنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. بل انہما تابعان له فی السجود وغیرہا اولا او مثلہ، وغیرہما اولا او مثلہما، برابر ان کے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں، پیشانی کے ساتھ ساتھ
یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی یہ دو ہاتھ کے علاوہ بھی جو گھٹنے وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. وہ نہیں رکھیں گے تو بدرجہ اولا وہ بھی نہیں رکھیں گے. جب چہرہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ہاتھ رکھنا جس طرح ضروری نہیں اس طرح گھٹنے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, گھٹنے ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے. وَيُومِئُ مَا يُمْكِنُهُ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بعض حدیث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وہ کہتے ہیں اصل میں یحرک یا یشیر. ٹھنڈا ہوتا میں بھی ٹھنڈا کر دیتا صبر کریے ہونے پر. اگر ایک آدمی نماز مکمل ہے تو ایسی اس کو آدمی کو چاہیے کہ میوٹ کریں. رفیق بھائی میوٹ کر لیں. ایک کسی کا مائک آن ہے, دیکھیے مائک آف کر لیں سب لوگ. جی اب بند ہو گئے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وَيُومِئُ مَا يُمْكِنُهُ, اگر آدمی پوری طرح سجدہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم آدمی اشارہ کرے سجدے کا, اپنے ہاتھوں کو برابر اتنی حرکت دے جس سے پتہ چلے کہ یہ سجدے میں جا رہا ہے, یہ رکوع میں جا رہا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تم کو کسی چیز کا حکم دیا جائے تو تم لوگ جتنا ہو سکے طاقت کے مطابق اس کو مکمل کرو, اس کو تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لاؤ. اس کے بعد 8واں رکن ہے الرفع من السجود, سجدے سے سر اٹھانا. اور یہاں 8ویں رکن تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ 9ویں رکن سے ہم لوگ التاسع سے انشاءاللہ اس کے بعد کے حلقے میں پڑھیں گے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.